بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا میری جنت کورس کا آج 19واں سبق ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ اپنے سوالات اس عنوان کے متعلق بھیجیے، تو اس پر آپ لوگوں کو تسلی بخش جواب دیے جائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلا سوال ایک بہن نے بھیجا ہے کہ بھئی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میرا تمہارا رشتہ ختم، تم میرے لیے حرام ہو، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ طلاق کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک وہ طلاق ہوتی ہے جس کے اندر صراحت کے ساتھ طلاق کے لفظ استعمال کیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جس میں صراحت کے ساتھ طلاق کے الفاظ نہ ہوں لیکن طلاق کے حکم کے ساتھ وہ الفاظ ملتے جلتے ہوں۔ تو یہ کہنا کہ تمہارا میرا رشتہ ختم، تم میرے لیے حرام ہو، یہ کہ نئی الفاظ ہیں۔ اس سے جو کہا کہ تمہارا میرا رشتہ ختم ہے، اب شوہر سے نیت کو پوچھا جائے گا، یا اس جھگڑے کے دوران پہلے طلاق کا مطالبہ ذکر چل رہا تھا، مثلا بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی یا شوہر کہہ رہا تھا کہ بھی ایسا نہ کرو، بات طلاق تک چلی جائے گی، طلاق کا تذکرہ ہو رہا تھا، یا شوہر کی اس جملوں سے طلاق کی نیت تھی، تو اب اس صورت میں ایک طلاق بینہ واقع ہو جائے۔ طلاق بینہ کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر وہی خاوند اسی بیوی سے اگر نکاح کرے تو فوراً بھی کر سکتا ہے، عدت کے بعد بھی مہر جدید کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب آئندہ اس کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن عدت کے بعد عورت اگر کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد کسی اور جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اگلا سوال یہ کیا گیا ہے اور بہت ہی اہم سوال کیا گیا ہے کہ گھر کے جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے، اور بات والدین تک چلی جاتی ہے اور پھر عدالت تک اور طلاق کے مطالبے تک چلی جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے گھر میں کئی دفعہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا رہتا ہوگا، اور یہ جھگڑے کا بہت شدت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کہ اگر گھر والوں کی رائے ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھریلو زندگی عذاب بن جائے، اور اختلاف رائے ہر ایک کا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، میاں بیوی کی جھگڑے سے دور رہیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہر شوہر بھی اور بیوی بھی اپنے پلے باندھ لے کہ پلٹ کر جواب نہ دیں۔ یعنی آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اگر ایک شخص جواب دینے کی بجائے دوسرے کی بات کو سنتا ہے، بس سنتا ہی رہ گیا اور خاموش ہو گیا ہے، تو بحث ختم، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم ایک شخص ایک جواب دیتا ہے اور ہم اس کے بدلے میں 2 جواب دیتے ہیں۔ میں اسی پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب میرے پاس آیا اور مجھے آ کے اپنے بیوی کے ساری شکایات سنائیں اور کہا کہ مفتی صاحب میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیسے طلاق؟ تو میں نے اسے پہلے کچھ سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد جب میں نے اس کی ساری بات سن لی تھی، میں نے اب کہا کہ میرا ایک طریقہ ہے، آپ پہلے اس کو کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ میرے پاس آئیے، آپ جو کچھ کہیں گے میں ویسے آپ کو وہ الفاظ اور وہ طریقہ کر کے دوں گا۔ میں گھر کے اندر گیا اور ان کو ایک بوتل میں پانی بھر کے لے آیا اور اس پہ کچھ دم کر لی، اور وہ پانی میں نے آ کر اس شوہر کو دیا۔ میں نے کہا یہ پانی دم کیا ہوا ہے، چھوٹی سی بوتل ہے، آپ نے 7 دن تک اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کا ڈھکن کھول کے یہ جیب میں رکھنی ہے، 2 گھونٹ اپنے منہ میں ڈال لینے، لیکن وہ 2 گھونٹ آپ کے حلق میں منہ میں رہیں، نیچے نہ اتریں، آدھا گھنٹہ تک یہ آپ کے منہ میں رہیں۔
پھر اس کے بعد آپ نگل لیں۔ 7 دن آپ جب بھی ان 7 دنوں میں گھر میں داخل ہوں تو یہ پانی ایسے کریں، پھر اس کے بعد مجھے اپنے گھر کے حالات کے متعلق بتائیں، اور پھر جو صورت ہوگی موقع پر ہم کر لیں گے۔ اب 3 دن یا 4 دن گزرے تھے، 4 دن کے بعد وہ صاحب دوبارہ آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے اور دعائیں دے رہا ہے۔ کہا کہ مفتی صاحب میری بیوی تو ماشاءاللہ جب شادی ہوئی تھی جیسے اس وقت اچھی تھی، اب بھی ویسے اچھی بن گئی ہے۔ اصل اس میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں جب شوہر گھر میں داخل ہوتا، عورت ہے، ضعیف العقل کہا گیا، اگر اس نے کوئی بات غصے میں آ کے کہہ دی ہے تو مرد بھی وہ ایک بات کہتا تو مرد اس کے 2 جواب دیتا، یا مرد ایک بات کہتا تو عورت اس کے 2 جواب دیتی، جس کی وجہ سے بات طول اختیار کر جاتی اور لڑائی جھگڑا شدت اختیار کر لیتا۔ لیکن جب اب یہ گھر میں داخل ہوا، اس کے منہ میں پانی، اب یہ بات نہیں کر سکتا، عورت نے جو بات کی یہ خاموش۔ عورت حیران کہ پہلے یہ وہی شوہر جس کو ایک بات کرتی تھی تو 2 کر دیتا، پھر میں 2 کرتی تو تھپڑ مارنے پر آ جاتا تھا، اب یہ کیفیت ہے، اب وہ خود بخود درست ہو گئی۔ تو اس وجہ سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جھگڑا دونوں طرف سے جو ہوتا ہے، کسی ایک کا قصور نہیں ہوتا، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، تو اس وجہ سے ہر ایک کو صبر اور تحمل کا پیمانہ پکڑے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے احساسات کو سمجھیے، اس کی بات کو نہ کاٹیں، غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کے دکھ میں اور باقی چیزوں میں شریک ہوں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب کبھی جھگڑا ہو جائے اور غصہ آ جائے تو کوشش کی جائے کہ مجلس کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی آپ گھر سے باہر نکل جائیں۔ اگر گھر سے باہر نہیں گئے تو ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں، کھڑے تھے تو لیٹ جائیں، سو جائیں، پانی پی لیں، آپ موقع کو چھڑا دیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر اور نرمی سے بات کریں۔ جب سوچ سمجھ کر نرم لہجہ اختیار کریں گے تو وہ لہجہ آپ کو نرمی سے جو بات کریں گے وہ زخموں پر مرہم بنے گا، وہ زخموں کے لیے نمک نہیں ہوگا، نمک پاشی کی صورت نہیں اختیار کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد چلانے چیخنے سے اپنے آپ کو بچائیے، گریز کیجیے۔ اکثر ایک بندے کی عادت ہوتی ہے، ایسا چیختا چلاتا ہے کہ قریب، اگرچہ حالانکہ وہ ایک نارمل بات کر رہا ہوتا ہے لیکن قریب بیٹھا ہوا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ لڑائی کر رہا ہے، تو اس لیے چیخنے چلانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور پھر ایک اور عادت جو سب سے بڑی عادت ہے، جو گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا سب سے بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، وہ یہ کہ معافی مانگنے میں دیر نہ کیجیے اور صلح کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ میں میاں بیوی دونوں کو اپنی طرف سے نصیحت کرتا ہوں، جب بھی جھگڑا ہو جائے کوشش کرنا اس جھگڑے کو طول نہ دینا۔ مرد کو چاہیے کہ دیکھے کہ عورت ضد میں آ رہی ہے تو فوراً مرد چلا جائے، اس کی مردانگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ جا کے اس سے معذرت کر لے۔ عورت دیکھے کہ مرد غصے میں آ رہا ہے اور اپنی مردانگی میں آ رہا ہے اور بات کو طول دے رہا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ فوراً معذرت کر لے، معافی مانگ لے۔ جب معافی مانگی جائے تو اب دوسرے کو بھی چاہیے کہ اس کی معافی کی قدر کرے، اس کی بات کو سنے، یہ ایک صلح کا بہترین طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس وہاں مل کر کھانا کھاتے ہیں، دیور بھی ہوتا ہے، کیا کس حد تک دیور سے پردہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ایک جملہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اجنبی عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم دیور کے لیے بھی ہے؟ یعنی وہ تو گھر کا فرد ہی ہوتا ہے لیکن نامحرم بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی دیور کا اپنی بھابھی کے ساتھ خلوت میں جانا موت کی طرح خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بھائیوں کو ایک گھر میں ہی نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دیور کو قریبی رشتہ دار سمجھ کر بے تکلفی اور خلوت، تنہائی کی بیٹھک اور پردہ کے معاملے میں لاپرواہی وغیرہ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ دیور اور بھابھی کی زیادہ بے تکلفی اور خلوت کی ملاقاتیں اور مجلسیں یہ بڑے بڑے مفاسد اور نقصان پیدا کرتی ہیں، جیسا کہ روزمرہ میں اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر تمام شادی شدہ بھائی اپنی بیویوں اور والدین کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوں اور ہر بھائی کی بیوی اپنے دیور سے پردے کا اہتمام کرتی ہے، تو اس طرح پردے کے اہتمام کے ساتھ اکٹھے رہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک میرا مشورہ ہے، وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مرد گھر میں جب کافی مرد اور کافی عورتیں اکٹھے رہ رہی ہیں تو مردوں کو کھانے کے لیے ایک الگ ترتیب بنا لینی چاہیے اور خواتین کو کھانے کے لیے الگ دسترخوان لگانا چاہیے، یا ایک ایسی ترتیب بنا لیں کہ دیور اور بھابھی کا آمنا سامنا ہی نہ ہو، کوئی غیر محرم کسی کے ساتھ مل کر نہ بیٹھ سکے، الگ الگ ہو جائے، تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد کیا گیا ہے کہ عورت کے ذاتی کمرے میں اس کی ساس آ کر بیٹھتی ہے، کیا یہ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو عورت کی رہائش ہے وہ مرد نے عورت کو رہائش دی ہوئی ہے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے اسباق میں ذکر کیا کہ اپنی ساس کو ماں سمجھے، اور ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے۔ جب ہر ایک کا یہ نظریہ ہوگا تو کسی قسم کا اختلاف اور کسی قسم کی تنقید نہیں ہوگی۔ ساس اگر ملنے کی غرض سے بہو کا تعاون کرنے کی غرض سے جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن محض مقصد بہو کو تنگ کرنا، اس پر شک کرنا اور اس کی چیزوں کا جائزہ لینا، ٹٹولنا، یہ ٹوہ لینا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچانا چاہیے۔ اگلا ایک سوال کیا گیا ہے کہ بہو کے جہیز کے سامان کو اس کے سسرال کے والے ساس باقی ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو جہیز کا سامان ہے وہ بہو کا اپنا ذاتی ملکیت ہے، اس کو اس کی اجازت کے بغیر کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی استعمال کرے گا یہ اس کے لیے شرعاً درست نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا گیا کہ دیور کی خدمت کرنا یا باقی سسرال کی خدمت کرنا اور شوہر اس پر مجبور کرے اور پھر شوہر اپنی بیوی کے والدین کو برا بھلا کہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بیوی کے لیے شرعاً شوہر کے والدین اور شوہر کے بھائیوں کی خدمت نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے اسباق میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اور پھر اس پر مجبور کرنا اور اس پر اس کو مارنا یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور نہ کرے کہ وہ اپنے بھائیوں کی خدمت بھی اپنی بیوی سے لے، شرعاً یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اخلاقاً ہے کہ اگر بیوی کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو اپنے والدین سمجھے، جیسے اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی، تو اس طرح ان کی بھی خدمت کرے، لیکن بیوی کو مجبور کرنا یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ اور ایک سوال کیا گیا کہ بیوی کو مارنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ شریعت میں اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر سمجھانے کے باوجود بھی بیوی آپ کا کہنا نہیں مانتی تو پھر اس کے ساتھ پہلے قطع تعلق کیجیے، اور اگر قطع تعلق کرنے سے بھی بات نہیں سمجھتی تو پھر آپ اپنا بستر اس سے الگ کر لیجیے، اور اگر یہ بھی اس سے بھی بات نہیں سمجھی تو پھر آپ تھوڑی بہت اتنی ضرب کہ جس کے ساتھ نشان نہ پڑے ہوں، اگر یہ بھی معلوم ہو کہ اتنی ضرب سے اس کو سمجھ آ جائے گی، اس پر کوئی فرق ہوگا، لیکن اگر پتہ ہے کہ اس سے نہیں سمجھے گی تو پھر مارنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ باقی جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل جانوروں کی طرح اپنی بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو
جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ سکون نصیب فرمائے۔ کافی ساری احباب نے، کافی سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ اللہ ہمارے گھروں کی مشکلات کو حل فرمائے، تو میں اپنے تمام طلباء اور طالبات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعا کیجئے کہ اس کورس کے اندر جو بہنیں اور جو بھائی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے گھریلو معاملات کو حل فرما کے ان کے گھر کو جنت کا باغ، سکون اور آرام دہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔